خداوند یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے آج چوتھے کلمے کے بارے میں جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ چوتھے کلمے کا عنوان کفارہ لیا جا سکتا ہے۔ چوتھے کلمے کی تلاوت کے لیے مقدس متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 45ویں سے لے کر 48ویں آیت ہم پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر یہ کلمہ ہمیں اس طرح سے پڑھنے کو ملتا ہے: اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کی توجہ صلیب کی طرف لگانا چاہتا ہوں، جہاں پر میرے اور آپ کے نجات دہندے انتہائی کرب کی حالت میں ہیں۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کیلوں سے جڑے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو تانے دے رہے ہیں، پر ان کی درد کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں، جبکہ جسم کی درد سے زیادہ ان کو تنہائی کا درد ہے۔ غور کریں، صلیب پر یسوع مسیح تنہا ہے، اور یہ تنہائی کسی اور نے نہ سہی ہوگی۔ خدا نے بھی اپنے بیٹے کو تنہا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یسوع نے کہا: اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ چارلس سپرجن لکھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جملہ وقت کی بات کرتا ہے، بلکہ یہ جملہ یسوع کی اذیت کا بیان ہے، اور یہ اذیت ہمارے نجات دہندے نے ہماری خاطر سہی۔ جب ہم یسوع مسیح کے اس چوتھے کلمے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں علم ہوگا کہ پہلے 3 کلمات دوسروں کے بارے میں تھے۔ پہلا کلمہ دوسروں کی معافی کے بارے میں، دوسرا کلمہ دوسروں کو امید دینے کے بارے میں، اور تیسرا کلمہ ذمہ داری کو محبت سے سر انجام دینے سے متعلق ہے، اور یہ چوتھا کلمہ یسوع کی اذیت کے بارے میں ہے۔ جب یسوع نے کہا: اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مارٹن لوتھر لکھتے ہیں کہ اس بات کو کون سمجھ سکتا ہے کہ خدا خدا سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ چلیں غور کریں ان تاریخ لمحوں میں صلیب پر کیا رونما ہوا۔ یسوع صلیب پر تنہائی کا شکار ہوا تاکہ ہم تنہائی سے بچائے جائیں۔ اس بات پر غور کریں کہ پہلے 2 کلمات مقدس لوکا نے بیان کیے اور مقدس یوحنا نے صرف تیسرا کلمہ بیان کیا، جب متی اور مرکس نے اس چوتھے کلمے کو بیان کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ مقدس لوکا رسول اس وقت موجود نہ تھے، جبکہ مقدس متی 3 سالوں سے یسوع کے ساتھ اس کا شاگرد بن کر رہا، اور جس تفصیل سے اس سارے واقعے کا تذکرہ کرتا ہے وہ کسی اور انجیل میں بیان نہیں کیا گیا۔ چونکہ مقدس متی کا تعلق یہودیوں سے تھا، اس لیے وہ اس کلمے کے منظر کو واضح کرتا ہے کہ 12 بجے سے 3 بجے تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور اس قسم کا منظرنامہ یہودیوں کے نزدیک دکھ اور عدالت کا اظہار ہے۔ مقدس مرکس بیان کرتا ہے کہ یسوع تیسرے پہر سے صلیب پر جڑا ہوا تھا، جو کہ صبح کے 9 بجے کا وقت ہے، اور یسوع کی موت 9ویں پہر میں ہوئی، جو کہ سپہر 3 بجے کا وقت ہے۔ یوں یسوع 6 گھنٹے تک صلیب پر رہا۔ لکھا ہے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، جس کا مطلب ہے 12 بجے سے 3 بجے تک اندھیرا چھایا رہا۔ اگر ہم آموز کی کتاب کو پڑھیں تو آموز کی کتاب میں اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس روز سورج دوپہر کو غروب ہو جائے گا، اور میں زمین پر دن کی روشنی کو تاریکی میں بدل دوں گا۔ میں تمہاری تمام عیدوں کو ماتم میں اور تمہارے نغموں کو نوحوں میں بدل دوں گا، اور ہر ایک کو ٹاٹ بندواؤں گا، اور ہر ایک کے سر کو چندلا کر دوں گا، اور ایسا ماتم برپا کروں گا جیسے اکلوتے بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا انجام بدبختی کے دن کا سا ہوگا۔
چوتھے کلمے کی پکار میں یسوع نے گناہ کی تلخی کو محسوس کیا۔ میرے خدا پر غور کریں، یہ کوئی دعا نہیں جیسا کہ پہلے کلمے میں درج ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، اور آخری کلمے میں کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ مگر اب چوتھے کلمے میں یسوع کیوں باپ کے بجائے میرے خدا کہتا ہے؟ دو اہم وجوہات پر غور کریں۔ پہلی وجہ پیشن گوئی کی تکمیل ہے۔ یہ الفاظ میرے خدا زبور 22 میں درج پیشن گوئی کی تکمیل ہیں۔ یہ زبور خدا کی خاموشی پر درج کیے گئے۔ پہلی اور دوسری آیت میں درج ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ زبور نویس خدا کی پاکیزگی کا ذکر کرتا ہے، اور یہی خدا کی خاموشی کی وجہ ہے۔ زبور نویس بڑے واضح انداز میں مصلوبیت کے منظرنامے کو بیان کرتا ہے۔ آیات 14 سے 18 جس سے خداوند یسوع مسیح کا خدا کو اس طرح پکارنا زبور 22 کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پکارنا نا امیدی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ ایک نئی امید کا بھی اظہار ہے، جیسا کہ آیت 24 میں لکھا ہے کہ اس نے مصیبت زدہ کی مصیبت کو نہ تو حقیر جانا اور نہ ہی اس سے نفرت کی۔ اس نے اس سے اپنا چہرہ بھی نہیں چھپایا، بلکہ اس کی فریاد سنی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ قوموں کے سب خاندان اس کے آگے سجدہ کریں گے، جو کہ یسوع کے اختیار اور اس کی ابدی بادشاہت کا بیان ہے۔ زبور 22 اس بات کی بھی نشاندہی ہے کہ یسوع کی مصلوبیت کوئی حادثہ نہ تھی، اور نہ ہی یہ کلمہ صرف یسوع کی تکلیف کا بیان تھا، بلکہ یہ 22ویں زبور کی تکمیل تھی، جو کہ خدا کے نجات بخش منصوبے کا ایک حصہ تھی۔ چوتھے کلمے کی پکار کا راز مقدس پولس دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں افشاں کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خدا نے مسیح کو جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم مسیح میں خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یسوع نے اپنی زندگی ہمارے واسطے دے دی۔ ذرا ان آیات پر غور کریں۔ یوحنا کی انجیل پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، یسوع نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ یسوع کی کتاب پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے اور خدا نے ہم سب کی بدکاری اس پر لاد دی۔ یوحنا کی انجیل جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، تب ان میں سے ایک جس کا نام کائفہ تھا اور جو اس سال سردار کاہن تھا، کہنے لگا تم لوگ کچھ نہیں جانتے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کی خاطر ایک شخص مارا جائے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ غلطیوں کے خط میں لکھا ہے، مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا، ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ مقدس پطرس کے پہلے خط میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، وہ خود اپنے ہی بدن پر ہمارے گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ ان آیات کی روشنی میں ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا، وہ ہماری وجہ سے گناہ گار ٹھہرایا گیا، اس نے موت کا دکھ ہمارے لیے سہا، وہ ہماری خاطر صلیب پر تنہائی کا شکار ہوا اور گناہ کی تلخی کو سہا۔ چوتھے کلمے کی پکار میں یسوع نے خاموشی کی اذیت کو بھی محسوس کیا۔ غور کریں، یہ واحد سوال ہے جو یسوع نے اپنے باپ سے کیا۔ متن بتاتا ہے کہ یسوع بڑی آواز سے چلایا۔ اگر آپ رومی حکومت کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کس طرح مصلوب کرتے تھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 6 گھنٹے سے مصلوب کیے جانے والا شخص کس قدر اذیت میں چلا جاتا ہوگا، اس کے لیے سانس لینا بھی کتنا مشکل لگتا ہوگا۔ ذرا لفظ کیوں پر دھیان لگائیں۔ یاد رکھیں کہ یسوع کیا کہہ رہا تھا، وہ اپنی اذیت میں بھی دعا کر رہا ہے، اور یہ کیوں کہنا ایک ایمانی پکار ہے جس سے ایمان و اعتقاد چھلکتا ہے۔ پر اسے کوئی جواب نہ ملا
جس سے اس نے خاموشی کی اذیت کو سہا۔ چوتھے کلمے کی پکار میں یسوع نے باپ کی جدائی کے غم کو محسوس کیا۔ یسوع مسیح نے تجسم سے لے کر خدمت تک، یعنی زمینی خدمت تک، یسوع اپنے باپ کے ساتھ رہا، جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ مگر اب جب کہ موت سے گزر رہا ہے تو باپ سے جواب نہ ملنے پر وہ خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے۔ دنیا کا نور تاریکی میں مسلوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ نے انسان کو خدا سے جدا کر دیا تھا۔ گناہ نے آدم کو باغ عدن سے نکلوا دیا تھا۔ گناہ نے یسوع کو باپ سے جدا کر دیا تھا۔ یسوع کا خود کا کوئی گناہ نہ تھا، بلکہ ہمارے گناہ کی وجہ سے یہ جدائی سہنا پڑی۔ یسوع جانتا تھا کہ وہ پاک ہے، پھر بھی اسے باپ سے جدا انسان کی خاطر ہونا پڑا۔ غور کریں یسوع کی اس پکار پر لوگوں کا رد عمل کیا تھا۔ وہ یسوع کا مذاق اڑانے لگے اور کہا، دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں؟ اور ایک اور نے اسپنج کو سرکے میں بھگو کر یسوع کے منہ سے لگایا تاکہ یسوع کی اذیت میں اضافہ کرے۔ آج آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آج آپ شکر کرتے ہیں کہ یسوع نے آپ کی خاطر موت کی اذیت کو سہا؟ خدا نے ہمیں نہیں چھوڑا مگر اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ آئیں یسوع سے سیکھیں کہ جب ہم دکھوں سے گزرتے ہیں تو ہمیں یسوع کی طرح ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ آؤ گناہ سے نفرت کریں۔ خداوند اس کلمے کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا ہم سب کو فضل عطا فرمائے۔ آمین۔